الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کی اس دوسری اور آخری وائس کے اندر انشاءاللہ نماز کی جو عربی عبارت ہے اس کا مکمل متن، عربی متن ترجمے کے ساتھ یہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دعا استفتاح، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ، تو دوری پیدا کر دے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان، جیسے تو نے دوری رکھی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اے اللہ، تو صاف کر دے مجھے میرے گناہوں سے، جیسے صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے۔ اے اللہ، تو دھو دے میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے۔ اے اللہ، تو دھو دے میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پاک ہے اے اللہ، تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ، یعنی ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف شکر کے ساتھ تیرے لیے ہی ہے، اور تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، تیری شان بہت ہی بلند اور اعلیٰ ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی دیوانگی سے، اس کے کبر سے اور اس کے شعروں سے۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہ من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کا جو ترجمہ عمومی طور پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے وسوسوں سے، اس کی پھونک سے اور اس کے جادو سے۔ تو لغوی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ ترجمہ بھی درست ہے، لیکن صحابہ کرام سے یہ ترجمہ بھی مروی ہے، اسی لیے میں نے دونوں ترجمے بتا دیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو سننے والا جاننے والا ہے شیطان مردود سے، اس کی دیوانگی سے، اس کے کبر سے اور اس کے شعروں سے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو سننے والا اور جاننے والا ہے شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے، اس کی پھونک سے، اس کے جادو سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، نہایت ہی مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے، مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کا دن کا، قیامت کے دن کا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ آمین۔ اے اللہ قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔
اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب نہایتی عظمتوں والا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب اپنی خوبیوں کے ساتھ، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سن لی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ اے ہمارے رب تیرے لیے ہی یہ تمام کی تمام تعریف بہت ہی پاکیزہ اور برکت کی گئی اس تعریف کے اندر۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا رب نہایت ہی بلند اور اونچے مقام پر۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب اپنی تعریفوں سمیت اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے روزی عطا فرما۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ پاک ہے میرا رب اور بہت ہی بلند اور بالا۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب اپنی تعریفوں سمیت اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عظمت و سلامتی اللہ کے لیے ہے اور دعا عبادت کا مستحق بھی وہی ہے اور پاکیزہ کلمات کا سزاوار بھی اللہ ہی ہے۔ اے اللہ ہر قسم کی قولی عبادت، بدنی اور جسمانی عبادت تیرے لیے ہی ہے۔ سلامتی ہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ سلام ہو ہمارے اوپر اور اے اللہ کے نیک بندوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوپر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ ملاحظہ ہو کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے دو ترجمے میں نے کیے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہر طرح کی قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یہ ترجمہ بھی صحیح ہے۔ اور دوسرا ترجمہ ہے کہ عظمت و سلامتی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور دعا اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے اور تمام پاکیزہ کلمات کا سزاوار بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ دونوں ترجمے جو ہیں یہ صحیح ہیں اور دونوں ترجموں کا معنی مفہوم بالکل درست ہے۔ اس کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر، جیسے کہ تو نے رحمت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کے اوپر۔ بے شک تو ہی تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جیسے برکت نازل فرمائے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم کے اوپر۔ بے شک تو تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے۔
آخری تشہد کی دعائیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اعوذ بک من الفتنة المحیا والممات، اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اور اس میں ایک روایت میں مختلف الفاظ آئے ہیں، جیسے ایک یوں بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من عذاب جہنم، اعوذ بک من الفتنة المسیح الدجال، اعوذ بک من الفتنة المحیا والممات، اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال یعنی کانے دجال کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ اور قرض سے، گناہوں سے اور قرض سے۔ دوسری دعا: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، بے شک میں نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ کثرت سے، میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ کثرت سے ظلم کیا ہے، اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے تیرے کوئی نہیں ہے، بس تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے اپنی خاص بخشش سے جو تیرے پاس ہے، اور تو مجھ پہ رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا نہایت ہی رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ تو یہ نماز کی جو عربی عبارت ہے اس کا مکمل متن ترجمے کے ساتھ تھا جو میں نے ایک ساتھ بیان کیا۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے نماز کی ادائیگی کا سنت طریقہ ایک ساتھ ترتیب کے ساتھ وہ بیان ہوا، اور نماز کی جو عربی عبارت ہے جو ہم نماز کے اندر ادا کرتے ہیں ان سب کا جو ہے وہ متن اور ترجمہ بیان ہوا۔ باقی انشاءاللہ جب ہم اذکار کی طرف آئیں گے تب اس کی ذرا تفسیر کے ساتھ مختصر تفسیر ہوگی، معنی مفہوم کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھتے ہوئے، ایمان کو سمجھتے ہوئے نماز کی ادائیگی کریں، کہ یہ نماز حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا عملی ثبوت ہے۔ جب ہم کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جو عملی ثبوت ہے، اس کا جو پریکٹیکل ہے، جو عملی طور پہ ہم ثابت کریں گے اپنے عمل سے اللہ کی توحید کو، کلمے کو، وہ نماز ہے، وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ تو نماز مکمل اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا عملی طور پہ ثبوت ہے کہ بندہ اللہ کے آگے نماز کے اندر گرتا ہے، جھکتا ہے، قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی تسبیح و تہلیل و تکبیر و تمجید، بزرگی اور اس کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز اچھے طریقے سے ادا کریں، سنت کے مطابق ادا کریں، تاکہ ہماری نماز ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔